اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، عرب کے جاہلی دور میں لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور یہودی جو ہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہ سب شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں شرک۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، منفرد ہے، ایک ہی ہے، اس کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کی بیوی، نہ کوئی اس کا بیٹا، نہ کوئی اس کی بیٹی۔ اس طرح کی تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔ تو اللہ کی ذات کو شرک سے پاک ماننا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر انسان جو ہے نجات نہیں پا سکتا۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کا قائل نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید وحدانیت کا بار بار جو ہے تذکرہ اور لا الہ الا اللہ کا بار بار پڑھنا اور دل میں اس کو راسخ کرنا اور رگو ریشے سے وحدانیت ہی کی آواز آنا اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جب اللہ کے رسول نے عرب کے معاشرے میں یہ حقیقت رکھی تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ اپنے خدا کا نسب نامہ بیان کر دیجئے۔ کیا نسب نامہ ہے، کیسے کیسے ہے؟ تو ان تمام عقیدوں کی تردید کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کی طرف بلانے کے لیے اور صحیح عقیدہ اسلامی پیش کرنے کے لیے یہ سورہ موجود ہے، جس میں صحیح عقیدے کو اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ بیان کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ کوئی بھی عجز کی اور جو ہے ایسی چیز جو مخلوق کی صفت ہوتی ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ایسے بے نیاز کہ پھر مزید نفی کی گئی کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو رشتہ ولادت جو ہے برابر میں قائم ہوتا ہے۔ جب اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ کا نہ بیٹا، نہ اللہ کی بیٹی، نہ اللہ کے اندر کوئی رشتہ، تو صاف فرما دیا لم یلد ولم یولد۔ اور اسی طرح اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں کرا سکتے، شرک جو ہے حرام ہے، اور اللہ کی صفات میں بھی۔ اب اللہ کی ذات میں تو ظاہر ہے میں نے بتایا کہ عزیر حضرت عیسیٰ اور فرشتوں کو بیٹی اور بیٹے اور بیٹیاں قرار دیا لوگوں نے، یہ سب باطل ہے۔ چاہے وہ ہندو مت ہو، ہندو مت میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ بہت سارے جو ہے خداؤں کو گڑھ لیا گیا ہے اور اس سے ایک خدا کا دوسرے خدا سے رشتہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ تصور جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے جو ہے 4 حصوں سے 4 طرح کے لوگ نکلے، ایک جو ہے طاقتور اور فلاں فلاں، یہ سب باطل عقیدہ ہے، یہ سب شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے، یعنی اللہ علیم ہے تو اللہ جیسا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اور کوئی ایک مکھی کے پر کے برابر اوریجنل پیدا کرنے پہ پوری دنیا قادر نہیں ہے۔
یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت میں کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہیں سے کبھی کبھی بعض سادہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے پیر صاحب جو ہیں وہ دل کے حالات کو جان لیتے ہیں، فلاں پیر صاحب ارے وہ سب کچھ ان کو پتہ ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمارے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، غلط۔ اس پیر کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کب مرے گا، وہ آپ کے بارے میں کیا جانے۔ یہ اس طرح کا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو اللہ کی صفت میں شرک کرتا ہے، اور اس سے توبہ کرنا اور ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، آ گئے جناب کے پاس، وہ بتا دیجئے کہ میری بکریاں گم ہو گئی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اب وہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ آنے والا بھی جو ہے مجرم ہے، بتانے والا بھی مجرم ہے۔ یہی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے بہت بتاتے تھے کہ ایسا ویسا، ان کے ایک خادم نے ایک روز ان کی بکریاں گم ہو گئی تو خود ان کے خادم سے بار بار کہا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ تو ان کے خادم نے جواب دیا، دنیا کے لوگوں کی گم شدہ چیزیں آپ بتائے ہیں اور اپنی بکریوں کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو یاد رکھیے، من آتا عرافن، جو کوئی گم شدہ چیز پوچھ کے بارے میں کسی سے پوچھنے آیا، فقط کفر، اس نے جو ہے جو شریعت ہے اس کا انکار کیا۔ اس سلسلے میں بہت لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، کسی کے ہاں چوری ہو گئی، کسی کے ہاں کچھ گم ہو گیا، کوئی شدید بیمار پڑ گیا، لوگ پہنچ جاتے ہیں، ذرا بتا دیجئے دیکھ کے۔ کیا دیکھ کے بتائیں گے؟ کون سا علم ان کے پاس ہے؟ یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ جو ذرائع ہیں، سورہ فاتحہ ہے، پڑھ کے دم کیجئے، شفا ہوگی۔ معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کے دم کیجئے، شفا ہے۔ آیت الکرسی ہے، جو براہ راست چیزیں موجود ہیں اس کو پڑھیے اور دم کیجئے اور استعاذہ کیجئے۔ اس طرح کسی سے معلوم کرنے کبھی مت جائیے گا کہ میرے ہاں چوری ہو گئی۔ بتائیے کیا؟ آپ کرائم برانچ میں جائیے، کرائم برانچ میں جا کے وہاں معلومات کریں گے، سمپٹم ملائیں گے، کیسے کیسے نشانات ہیں، کہاں کہاں۔ اب وہ شخص کیا بتائے گا جو ہے وہ کہ کوئی اور شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہو؟ تو ایسے لوگوں سے پوچھنا بھی جرم ہے، بتانے والا بھی مجرم اور پوچھنے والا بھی مجرم۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید اور شرک سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔